ایک بزرگ ہیں, انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے, ان کو پانی کی ضرورت ہے, اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے, صرف ایک برتن میں پانی, انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے, اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے. بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا, اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا, پیاسے کو پانی پلانا ہے. یہ آپ بات کو سمجھیں. اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں, مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے پینے سے پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ. بھائی غور کریں گے آپ بات پر. آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے, کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں, کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں, مجھے لوگ معلم کہیں, مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں, اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں, میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا, میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا. یوں نہ کر, رب کے بندے ہیں, ان سے پیار کرنا سیکھ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر, اپنے معاملات کو صاف کریں, لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. تیری نماز تجھے روک دے, جو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا, تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا. لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا, اور وہ پیسے لے کے آئے, تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی, وہ بھی ساری اللہ کے رستے میں خیرات کر دی. معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے, غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے, خیر صلی اللہ ہے. رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا, رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا, تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, نماز میں لذت نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرا گندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو, اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے, جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں.